سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے پہلے سے، یا جو پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ ہمارا نیریٹو جو تھا اس کو مزید تقویت ملی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کون اس وقت زیادہ سٹرونگ پوزیشن پر ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیے شہزاد، حکومت کمزور ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ہل ضرور گئی ہے. اور ہل ایک تو قومی اسمبلی سے جب گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے اپنے ایم این ایز یا سینیٹرز ناراض ہیں، بلکہ اس سے قوم کو اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ میسج بھی مل گیا کہ جس طریقے سے ایک پیج تھا تو وہ ایک پیج اسی طرح نہیں رہا. بلکہ میں اگر طلعت حسین صاحب کے الفاظ مستعار لوں تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیج تو شاید اب بھی ایک ہے، لیکن اس کے کالم دو بن گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس حکومت کی اصل سٹرنتھ وہی ایک پیج ہونا تھا، تو وہ ایک پیغام مل گیا کہ وہ پیج اسی طرح نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو حکومت کو اس حوالے سے ذوب پہنچا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم کا اخلاقی جو پوزیشن تھی وہ بڑی کمزور ہوئی ہے. اور وہ اس لیے کمزور ہوئی ہے کہ ایک تو پہلے اس نے استعفوں کا وعدہ کیا تھا، استعفوں کے معاملے سے پی ڈی ایم پیچھے ہٹ گئی. پھر وہ ان اسمبلیوں کو جعلی کہتی تھی، اور ان جعلی اسمبلیوں سے انہوں نے سینٹ کو منتخب کروانے کے عمل میں حصہ لے کے تو گویا سینٹ کو بھی جعلی بنانے کے عمل میں حصہ لیا. تو پی ڈی ایم کی جو اخلاقی پوزیشن تھی وہ کمزور ہو گئی ہے. اور تیسرا، کسی حد تک جو ابتدائی دنوں میں پی ڈی ایم کے اندر جو ہم آہنگی تھی بیانیے کی بھی اور عمل کی بھی، تو وہ ہم آہنگی کو بھی کسی حد تک ذوب پہنچا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ دراڑیں آ گئی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے عمل میں جیت کسی بھی نہ حکومتی سائٹ کی ہوئی ہے اور نہ اپوزیشن کی ہوئی ہے، بلکہ پھر جو کچھ ہوا، جس طریقے سے خرید و فروخت ہوئی، جس طریقے سے کیمرے لگائے گئے، پھر گیلانی صاحب کے معاملے میں جب پہلے ان کا اور حفیظ شیخ کے معاملے میں حکومتی لوگ بڑی تعداد میں ضمیر فروشی کے مرتکب ہوئے، اور اب چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم کے لوگ ضمیر فروشی کے مرتکب ہوئے، تو پوری ایک لحاظ سے سیاست بے وقت ہو گئی اور پارلیمنٹ بے وقت ہو گئی. اور سیاست اور پارلیمنٹ کا بے وقت ہونا وہ عمران خان کا بھی نقصان ہے، وہ بلاول کا بھی نقصان ہے، وہ نواز شریف کا بھی نقصان ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کا بھی نقصان ہے. لیکن صافی صاحب، اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ اور جو سینٹ چیئرمین کے الیکشن تھے اس میں حکومت کی مدد کی اسٹیبلشمنٹ نے. تو اگر یہ ان کا الزام درست ہے تو کیا اس سے یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ آج بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے اور کالم بھی شاید ایک ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اگر اس سائڈ سے مدد نہ ہوتی تو پھر یہ اعتماد کا ووٹ بھی اسی طرح نہیں لیا جا سکتا تھا، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اسی طرح نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جو چیئرمین سینٹ ہے یا ایون ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کے نمائندے نہیں ہیں. اور میں بعض اوقات مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ حکومت کس چیز کا جیت منا رہی ہے. ان کا باپ پارٹی سے تعلق ہے، اور جو مرزا آفریدی صاحب ہیں وہ بیسیکلی سنجرانی صاحب کے نامینی تھے. یعنی نہ صرف یہ کہ سنجرانی صاحب خود نامینی بنے، بلکہ انہوں نے ان کو بھی، اگرچہ ٹیکنیکلی وہ شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں، اور نون لیگ والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے اس میں ہیں، اور الیکشن کمیشن کا ریکارڈ میں بھی وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے تو پی ٹی آئی کی پوزیشن کی سمجھ نہیں آتی. تو جو سنجرانی صاحب کا نمائندہ بننا اور پھر ان کی جیت اور مرزا آفریدی کی جیت، وہ تو بالکل آپ کے بات کی تصدیق کرتی ہے. تو صافی صاحب، اب آگے جا کر آپ کو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے؟ 2 دن بعد پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس بھی ہے. کل مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ ان کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے، جیسے کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی ان ہاؤس تبدیلی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، پنجاب کی طرف ہماری نظریں ہیں، کیا اس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھے گی پی ڈی ایم،
یا جیسے کہ میاں نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلے, استعفے دے, یہ حکمت عملی ہوگی اب پی ڈی ایم کی؟ دیکھیے پی ڈی ایم ایک بڑی مسلم لیگ نون بن گئی ہے. جس طرح مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ ایک جارحانہ موقف انہوں نے اپنایا ہوا تھا, اور میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے جو باقی لوگ تھے خواجہ آصف صاحب وغیرہ, وہ بچ بچاؤ کر کے اور مفاہمت کا رستہ اپنا کے وہ اپنا رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, بعض اوقات اس پالیسی کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھ رہے کہ چلو اگر وہ رستہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے اور یہ رستہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, لیکن وہ دو کشتیوں پہ سواری کا بعض اوقات بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. اب یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بڑی مسلم لیگ نون بن گئی ہے, تو وہ اس لحاظ سے کہ اس میں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں مفاہمت کے ذریعے, ہمیں سسٹم کا حصہ بن کے اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کوئی رستہ نکالنا چاہیے. اس کے برعکس مولانا صاحب اور قوم پرست جماعتیں اور مسلم لیگ نون وہ دوسری طرف تھی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسٹریٹ پاور کے ذریعے اور جارحانہ سیاست کے ذریعے اس سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے. اب ابتدا میں تو زرداری صاحب پریویل کر گئے, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم لیگ نون بھی اس کی ہم نوا بن گئی, اور اسی لیے استعفوں کے آپشن سے مسلم لیگ نون بھی پیچھے ہٹ گئی. تو پھر مولانا صاحب اور ان لوگوں کا یہ تھا کہ چلو زرداری صاحب کو یہ رستہ آزمانے دے, اگر اس کا کوئی نتیجہ نکل آیا تو پبہا. پھر خود مولانا صاحب بھی اس کا حصہ بن گئے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے حیدری صاحب کو کینڈیڈیٹ بنا دیا. اب جب گیلانی صاحب حفیظ شیخ سے جیت گئے تو اس وقت تو بڑا پیپلز پارٹی کے کیمپ نے جشن منانا شروع کیا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا طریقہ کامیاب ہو گیا, اور حکومت کو اتنا دھچکا آپ لوگوں کے احتجاجوں نے نہیں پہنچایا جتنا کہ ہم نے ایک اس کے. لیکن اب سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تو اس نے پھر مولانا اور نواز شریف کے بیانیے کو درست ثابت کر دیا, اور پیپلز پارٹی والے ذرا وہ ڈیفینسو پہ آ گئے ہیں. تو اب آگے دیکھنا ہوگا کہ جو اگلا اجلاس ہے اس میں ان دونوں بیانیوں کا ٹکراؤ بھی ہوگا, اس پہ بحث بھی ہوگی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے بھی جا کے بلاول صاحب وغیرہ مولانا وغیرہ کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں, یا کہ پھر مولانا ان کو ہم نوا بناتے ہیں. لیکن اس میں ایک رکاوٹ اور بھی میرے خیال میں کووڈ کی صورت میں بھی آ رہی ہے, کہ جو کووڈ کی نئی لہر آ گئی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے شاید 26 مارچ یا دھرنے کو جس طریقے سے اپوزیشن کرنا چاہ رہی تھی وہ شاید پاسبل نہیں ہوگا.